لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مخ العبادة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز یہ عبادت میں ایک بنیادی چیز ہے اور اسلام کے اندر یہ ایک بنیادی مقام رکھنے والا عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب یہ اتنا اہم عمل ہے اور سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نماز ہی کے بارے میں انسانوں سے سوال کرے گا، اور نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے پوچھے گا کہ مسلمانوں سے سوال ہوگا کہ تم نے نمازیں اپنی زندگی کے اندر ادا کی ہیں یا نہیں کی۔ لہٰذا ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے، اور نمازیں درست جب ہوگی جب ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، اور نماز کے کیا شرطیں ہیں، اور نماز کی سنتیں اور مستحبات اور آداب کیا ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں اور نمازوں کو سیکھیں، اس لیے کہ جب ہم بغیر سیکھے نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے معلوم نہ ہونے کی بنا پر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ ہماری نماز مقبول نہ ہو اور ہماری نماز ہی نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کیا ہے، نماز کے فرائض کو جانیں، نماز کی شرطوں کو جانیں، نماز کے واجبات کو جانیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ نماز کے اندر کن چیزوں کے چھوٹ جانے سے نماز بالکل نہیں ہوتی ہے، اور کن چیزوں کے چھوٹ جانے سے نماز سجدہ سہو کرنے سے ادا ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے سے نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں اور ان چیزوں کو پیش کر رہا ہوں کہ جن چیزوں کے چھوٹنے کی بنا پر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، یعنی انسان کی نماز کے اندر انٹری ہی نہیں ہوتی۔ گویا کہ وہ نماز کے لیے کنڈیشنز کی طرح ہے کہ جب تک انسان کی کنڈیشن درست نہ ہو اس وقت تک کیا ہے، وہ نماز کے اندر انٹری نہیں کر سکتا، نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہمیں کیا ہے، یہ 7 چیزیں یاد رکھنی ہے اور ہمیں ان 7 چیزوں کو جاننا ہے، اس لیے کہ اگر ہماری یہ 7 چیزیں صحیح نہیں ہوگی، نماز سے پہلے ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر رہ جائے گی تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز قبول نہیں ہونے کی نماز ہو جائے گی، بلکہ کیا ہے، ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ ان 7 چیزوں کو سننا ہے اور یاد کرنا ہے، اور ہم خود بھی کیا ہے ان کو یاد کریں، خود بھی کیا ہے ان پر عمل کریں، ان چیزوں کو سیکھیں، اور کیا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اور اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو ان چیزوں کو ہم کیا بتلائیں، اور ان کو بھی کیا ہے ہم ان چیزوں کی تعلیم دیں کہ دیکھو اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی اگر نماز سے پہلے چھوٹ گئی تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو نماز کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نماز کی شرائط یہ پیورل ہے، اس کا سنگولر ہے شرط، تو شرط یہ سنگولر ہے اور شرائط یہ پیورل ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فرائض، نماز کے فرائض، فرض یہ سنگولر ہے، اور شرائط فرائض یہ کیا ہے، اس کا پیورل ہے، اور فرض سنگولر ہے۔ یہ کیا ہے، وہ 2 چیزیں ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ شرط چھوٹ جائے، کوئی ایک چھوٹ جائے تو نماز میں انٹری نہیں ہوگی، یعنی ہم نماز کو شروع ہی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان میں سے کوئی بھی ہماری چھوٹ جائے۔
اور اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز تو ہماری شروع ہو گئی تھی، لیکن نماز کے شروع ہونے کے بعد ہماری نماز میں اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ 7 شرطیں ہیں جن کو میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو کیا ہے مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ جو ہماری یہ باڈی ہے، یہ باڈی ہماری کیا ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہماری کیا باڈی پاک ہو۔ یہ اگر ہمیں بڑی نجاست سے ہی پاک ہو، چھوٹی نجاست سے بھی کیا ہے پاک ہو۔ بڑی نجاست کہ ہمیں کیا ہے غسل کی ضرورت ہے، ہم پر غسل واجب ہو گیا ہے تو ہم کیا ہے غسل کر لیں، غسل کیے ہوئے ہو۔ نمبر 2، اور اگر چھوٹی نجاست ضرورت ہے یعنی ہم بے وضو ہیں تو نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم غسل نہ کریں اور ہم پر غسل واجب ہے اور ہم نماز شروع کر دیں، گرچہ ہم کتنی ہی اچھی نماز پڑھیں لیکن ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی، مقبول ہونا اور قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے ہم وضو نہ کریں، بغیر وضو کے نماز شروع کر دیں تو کیا ہے ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وضو کیا ہے نماز کے لیے شرط ہے، کیونکہ بدن کے پاک ہونے میں وضو بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے بدن کے کسی حصے پر نجاست لگ گئی ہے تو ہم اس سے بھی اپنے بدن کو پاک کریں، پہلے اس حصے کو دھل لیں۔ تو پہلی چیز بدن کا پاک ہونا۔ دوسری چیز کپڑوں کا پاک ہونا۔ جو کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے ہمارے کیا ہیں پاک ہو، ان پر کہیں نجاست لگی ہوئی نہ ہو اور یہ ہمارے کپڑے ناپاک نہ ہو، یہ ہمارے کپڑے پاک ہو تو ہم یہ کیا ہے نماز کی دوسری شرط ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے کپڑے ناپاک ہیں اور ہم ان کپڑوں میں نماز پڑھیں گے، نماز گرچہ ہم کتنی ہی اچھی پڑھیں، یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کیا ہے نماز قبول ہونا بہت دور کی بات ہے، ہماری نماز ادا ہی نہیں ہونے کی، ہماری نماز صحیح ہی نہیں ہونے کی، ہماری نماز شروع ہی نہیں ہونے کی۔ اس لیے کیا ہماری دوسری شرط کیا تھی نماز کی کہ ہمارے کپڑے پاک ہو۔ تیسری شرط کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کیا ہے پاک ہو۔ اب جگہ سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم بغیر چٹائی کے، بغیر مصلے کے اگر ہم فرش پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ فرش کیا ہے پاک ہو، اور اگر مصلی بچھا کر، چٹائی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے وہ چٹائی پاک ہو، مصلی کیا ہے ہمارا پاک ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط ہے ستر عورت، یعنی ستر کا چھپانا، ستر کا چھپانا۔ مردوں کا بدن ہوتا ہے ستر ہوتا ہے سنڈی کے نیچے سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر ٹخنوں کے نیچے تک، یہ کیا مردوں کا ستر ہے۔ یہ حصہ کیا ہے پورا کا پورا چھپا ہوا، یہ چھپانا نماز کی شرط ہے۔ لہذا اگر یہ حصہ ہمارا کھلا ہوا ہے اور ہم نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہونے کی۔ اسی طریقے سے عورتوں کا ستر ہوتا ہے کہ اس کے چہرہ اور ہتھیلیاں اور اسی طریقے سے پاؤں، جو تلوے ہیں یہ کیا ہے کھلے ہوئے ہوں۔ یہ اس کے علاوہ جتنا بھی حصہ ہے بدن کا وہ سب کا سب عورتوں کا ستر ہے، یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں سے کچھ کھلا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں نماز کی شرط نہ پائے جانے کی بنا پر نماز شروع ہی نہیں ہونے کی۔ تو 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط ہے کہ نماز کا وقت ہو، جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ٹائم کیا ہے ہو چکا ہو۔ لہٰذا ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کا وقت ہو چکا ہو، عصر کی پڑھنی ہے تو عصر کا وقت ہو چکا ہو، مغرب پڑھنی ہے تو مغرب کا وقت ہو چکا ہو۔ اگر ہم وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، اگر ہم مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نماز کیا ہے نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہو۔ تو 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6 ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا رخ کیا ہے، ہماری باڈی کا رخ کہاں ہو قبلے کی طرف۔ لہٰذا اگر ہم قبلہ اس طرف ہے، اگر ہم اس طرف کو نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 7 نماز کی نیت کرنا، کہ ہم کیا ہے نماز کی نیت کریں۔ ہم جون سی نماز پڑھ رہے ہیں، جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کیا ہے نیت ہو۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور اللہ نیت نہیں کرتے، ویسی فوراً نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور نماز کی نیت وہ نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ نماز ان کی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز کی شرطیں وہ ہوتی ہیں کہ نماز سے پہلے کیا ہے، شروع کرنے سے پہلے ہی ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ کہ ہم اسکول میں جائیں اور ہمارا ایڈمیشن ہوا نہ ہو اور ہم جا کر بیٹھ جائیں تو ہمارا بیٹھنا اور نہ بیٹھنا، ہمارا کلاس میں جانا اور نہ جانا دونوں برابر ہے۔ اور اگر کیا ہے ہمارا ایڈمیشن ہوا ہے تو اس کے بعد ہمارا بیٹھنا کیا ہے وہ
درست ہوگا اور ہمارا بیٹھنا وہ لوگوں کی نظروں میں اور اسکول والوں کے یہاں وہ قبول ہوگا اور مقبول ہوگا۔ اسی طریقے سے گویا کہ یہ ہماری نماز کے شروع کرنے کے لیے ایک ایڈمیشن کی طرح ہے، ایک کنڈیشنز ہے کہ آدمی اس کے بغیر کیا ہے وہاں نماز کے اندر انٹری نہیں کر سکتا ہے، داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں دعوت میں جاتے ہیں اور اس کے لیے کیا ہے کوئی کارڈ ہمیں دکھانا پڑتا ہے، اس کارڈ کے بغیر کیا ہے اندر انٹری نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے نماز کے لیے یہ شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو ہماری نماز کے اندر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ اور کیا ہے دوبارہ بتا رہا ہوں، اور اس کو کیا ہے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کیا ہے پاک ہو۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا۔ سطر میں نے بتا دیا ہے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کا سطر کیا ہے چہرہ اور ہتھیلیاں اور یہ جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے عورت کا سطر ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ یہ شرائط ہیں، ان کو کیا ہے ہم نماز سے پہلے ان کو مکمل کریں اور ان کو ہم غور و فکر کر لیں کہ ہماری کوئی شرط چھٹی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر ہماری مکمل شرطیں ہماری کیا ہے ہو چکی ہیں اور مکمل شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس صورت میں ہمارا نماز کو شروع کرنا صحیح ہوگا، اور اگر ہماری شرطیں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گئی ہے یا اس سے زائد چھوٹ گئی تو ہمارا نماز کو شروع کرنا صحیح نہیں۔ لہٰذا میری یہ فکر ہے کہ جہاں تک ہو سکے کیا ہے میں آپ حضرات کی نماز صحیح کراؤں اور اپنی نماز بھی صحیح کریں، اس لیے کہ نماز کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، جس کی بنا پر ہمیں کیا ہے نماز کے پڑھنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے۔ کبھی ہماری نماز تو بالکل صحیح ہوتی ہے لیکن کسی ایک شرط کے چھوٹنے کی بنا پر ہماری نماز بالکل ہی ناقابل قبول ہو جاتی ہے، ہماری نماز شروع ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی